أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اور تم اپنے قسموں کو دھوکہ کا ذریعہ اپنے لوگوں کے درمیان مت پیدا کرو، مت بناؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم ثابت قدم کے بعد تزلزل میں آ جائے اور تم اس کی بنیاد پر عذاب چکھو، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور مت خرید و فروخت سودا بازی اللہ کے عہد سے تھوڑی سی چیزوں کے لیے کرو. بے شک اللہ کے پاس وہ چیز بہتر ہے اگر تم جان لو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے اور باقی اللہ ہی کے پاس رہنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو، اور بہت اچھا عذر جو لوگ کرتے ہیں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے کرنے اور 3 باتوں نہ کرنے کا حکم دیا تھا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس میں ایک بات تھی عدل کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور عدل مختلف شکلوں میں، صورتوں میں، عمل میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہے قسم اور ایک ہے وعدہ عہد. اگر کوئی آدمی کسی کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں اگر قسم کھا لیا، مثلاً ایک آدمی یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے نام قسم کھا کر کے یہ کام نہیں کروں گا، یا تمہارے
سے ہم بات چیت نہیں کریں گے یا اور بہت ساری چیزیں، تو اس پر بھی گناہ ہے۔ اگر اس کو کوئی توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، یعنی کفارہ بھی وہ کہ اگر تمہیں استطاعت حیثیت ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صرف اتنی سی بات پر کہ ایک قسم کو اگر اس نے توڑا ہے، یا اگر نہیں تو پھر 3 روزے رکھو۔ لیکن ایک ہے عہد، یعنی اللہ کے نام پر کسی سے کسی معاملے پر وعدہ کر لینا کہ ہم لوگ آپس میں دنوں سے لڑ رہے تھے، اب نہیں لڑیں گے، اللہ کے نام پر یہ معاہدہ دستخط کر لو۔ جس طرح سے صلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، کسی جنگ لڑائی کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے لوگ روک دیتے تھے، اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عام حالات میں اگر کوئی آدمی کسی سے وعدہ عہد اللہ کے نام دے کر لیا ہو تو ایسے حالات میں اگر کوئی مخالفت کر دے، اس عہد و پیمان کو توڑ دے، تو اس کا کفارہ تو نہیں لیکن یہ گناہ ہے اور اس کی سزا آخرت میں ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں سے قرآن کریم میں اللہ نے روکا ہے کہ تم ان چیزوں کو اور ان چیزوں کے ذریعے سے آپس میں دھوکہ دہی کا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عمل مت کرو۔ اور ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بڑھیا مکہ میں رہا کرتی تھی، ذرا دیوانے ٹائپ کی وہ بڑھیا تھی، بہت مشہور تھی وہ کیا کرتی تھی کہ دھاگے بناتی تھی، اچھے سے بانٹ لیتی تھی، اور جب پورا دھاگا وہ تیار، اس کے بعد پھر سب کو توڑ دیتی تھی، یعنی کیا کرایا ہوا کام سب آخر میں ختم۔ جس کو اللہ نے یوں فرمایا تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَغَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، یعنی وہ بڑھیا کی طرح جو مکہ میں رہتی ہے، جو دھاگے بنا لیتی، ٹھیک ٹھاک کر لیتی اور آخر میں کیا ہے خراب کر دیتی، توڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے تم نہ کرو کہ نیکی کما لو اور آخر میں کسی ایک چیز سے نیکی کو برباد کر دو۔ آج عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی الحمدللہ محنت کرتا ہے، نیکی کماتا ہے، نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بہت ساری نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں کر دیتا ہے کہ سب پر، جیسے گھڑا میں پانی بھرا اور نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، تو وہ ساری نیکیاں، سارا پانی جس طرح نکل کر کے خاموشی سے سرک جاتا ہے، اسی طرح کبھی کیے ہوئی نیکیاں بھی انسان کے نام اعمال سے سرک جاتی۔ اس لیے اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر خیال رکھو، دھیان دو کہ کہیں ایسا نہ ہو میری کسی ایک گناہ کی وجہ سے، اور ان گناہوں میں یہ 2 گناہ بہت سخت ہیں، جس کو ہم اور آپ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، قسم کھایا توڑ دیا، کیا بگڑا اس کا، کیا بگڑا ہمارا، آپس میں سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ گناہ ایک بہت زہر کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ نیکیوں کو ختم کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے کسی اعمال کے اور دوسرے کسی ایسے گناہ پر کفارے کی اتنی جلدی اور اس طرح سے نہیں حکم دیا۔ روزہ الگ ہے، روزے کے کفارہ ہے، وہ الگ حکم ہے، لیکن کہ ایک آدمی صرف اللہ کے نام پر معاہدہ کر لے، اللہ کے نام پر قسم کھا لے اور پھر وہ توڑ دے تو روزہ رکھنا، لیکن یہ گناہ بہت سخت ہے، اس لیے اس پر کفارہ رکھا۔ اور اگر نہیں وعد و پیمان ہے، اللہ کے نام پر کوئی معاہدہ ہے، مثال کے طور پر میں 2 جماعت ہیں، ایک جماعت سے اس کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ہی ساتھ مل کر کے کام کریں گے، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ فتنہ خور ہے یا فتنہ بازی ہے، اس میں نقصان ہے، قوم و ملت کی کسی طرح سے خرابی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ لیکن دوسرا نے رشوت دیا، دوسرے نے اس کو کچھ پیسے دیا، کچھ لالچی دی، اب اس نے جو معاہدہ کیا تھا وہ دنیا کی لالچی پیسے رشوت کی بنیاد پر کیا کیا، اس نے توڑ دیا اور ادھر چلا گیا۔ اللہ اس کو بھی فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم دنیا کی تھوڑی سی
لالچی کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر اگر تم اس طرح ہیرا پھیری کرو گے تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، گناہ ہے۔ عام طور پر جیسے آج ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے، اور یہ خاص کر کے یہ جو لیڈران حضرات ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھے، مسلمان بھی ہے، ووٹ لیا کسی کے نام سے اور ذرا نوٹ ملا کسی کے پاس تو چلا گیا، پھر اس کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس کے نام سے، ہم کو کس کے طرف سے دیا گیا ہے، وہ نہیں، وہ نوٹ کو پھر دیکھتا ہے، ووٹ کو نہیں دیکھتا، ووٹ دینے والے کو نہیں دیکھتا ہے، کہ پھر وہ اپنی پارٹی کو نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کس پارٹی کے نام سے ہم جیتے ہیں، ہم کس پارٹی کے نام سے ہمیں ووٹ لوگ دیے ہیں، وہ پھر وہ نوٹ دیکھتا ہے، رشوت دیکھتا ہے، عہدہ دیکھتا ہے، اور سب کی باتوں پر، سب کی امیدوں پر پانی پھیر کر کے وہ بدل دیتا ہے۔ یہ اسلام میں اس کو کیا کہا گیا؟ ناجائز کہا گیا۔ اتنا خوبصورت پیغام کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملے گا، وہاں تو ہیرا پھیری ہے، جہاں تجھے نوٹ نظر آئے بدل جاؤ۔ اسی لیے عہد و پیمان میں عدل میں رشوت خوری سے منع کیا گیا، یہ عدل کا خلاف ہے۔ کیا ہے؟ عدل کے خلاف ہے۔ رشوت کے مطلب یہ کہ ایک آدمی کسی حکومت کے عہدے پر بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری یہ کام تم کو کرنا ہے، لیکن اب وہ کر نہیں رہا وہ کام، بلکہ وہ لے کر کے کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عدل کے خلاف ہو گیا، اسی لیے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر چیز میں ہے، یہ صرف سیاست ہی میں نہیں، غیر مذہبی نہیں، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی دینی کام کے لیے بیٹھا ہے، فتویٰ لکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، قاضی صاحب ہے، شریعت کے فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس لوگ طلاق خلا کے مسئلے لے کر کے آتے ہیں، اور وہ قاضی صاحب بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب دین کے کام کے لیے بیٹھا ہے، لیکن اب یہاں رشوت لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو دین ہے، رشوت یہ نہیں، ہم دین کے نہیں، تمہارا یہ کام ہی ہے صحیح فتویٰ دینا، قاضی کا یہ کام ہے صحیح اور انصاف کے ساتھ دونوں فریق کے لیے مسئلے بتانا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ سائیڈ بزنس کر لیتا ہے، وہ منہ دیکھ کر کے اس کے اندر میں کچھ لینا دینا ہیرا پھیری کر لیتا ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، اور یہ اسی کو رشوت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ غیر مذہب میں ہو یا اسلام میں ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنے قسموں کو دھوکہ کا ذریعہ مت بناؤ آپس میں۔ مطلب یہ ہے کہ قسم کھا کر کے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، قسم کھا کر کے کسی اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کے اپنے کچھ فائدہ اٹھا لے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف تو ایسی چیز سے بھی بچے ہیں اور بچانے کا حکم دیے کہ اگر خدا نخواستہ تمہیں اگر کسی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا کر کے تیری ذات کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ تیرے لیے جائز نہیں۔ جیسے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، بہت مشہور و معروف فقیہ گزرے، امام گزرے، مسلک ہے ان کا، ان کے اقتداء کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنے خادم کو جب انہوں نے بھیجا تھا کہ جا کر کے ایک آنا، ایک درہم کہہ لیجئے، کہ جا کر کے دال لے لو، پہلے چمچوں سے دال دیے جاتے، جیسے آج کل کسی ایک برتن سے ناپ کر کے دیے جاتے ہیں، جسے دودھ دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں ایک درہم سے ایک برتن کی ایک سائز، اس سے ایک گویا کہ ایک چمچ دال ملتی تھی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے خادم جب بازار میں پہنچا تو لوگ پہچان لیے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا شاگرد اور خادم آیا۔ تو بعض لکھتے ہیں کہ دو وجہ سے لوگوں نے ذرا سا اس میں ترغیب کے طور پر میں بڑھایا۔ خادم کو، شاگرد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آؤ میرے سے لے لو، ایک درہم کا 2 چمچ دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں میرے پاس آ جاؤ، 1 کا 3 دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں میرے پاس آ جاؤ، میں 1 کا 4 دوں گا۔ دیکھ کتنے بڑھ رہا ہے، نہیں ہے؟ بات فرماتے ہیں یہ بڑھایا اس لیے جا رہا تھا، اور لوگ چاہ رہے تھے ان کا پیسہ بہت حلال کا ہے۔ کیا ہے؟
تھوڑا سا ذرا آ جائے میرے پاس میں اور ذرا میں ان کو ذرا کچھ نفع پہنچا دوں۔ ہماری دال اگر حضرت امام مالک کے گھر میں پک جائے، اللہ اکبر، امام مالک کھا لیں گے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ نیک لوگوں کو کھلاؤ، جو ولیمے میں کھلاتے ہو نا، بے نمازیوں کو، بدماشوں کو، کسی یتیم بچوں کو کھلاؤ مدرسے میں، کسی اللہ والے کو دو، وہ کھائیں گے تو نیکی کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، تجھے ثواب ملے گا۔ یہ ولیموں میں جو لوگ کھلاتے ہیں اور بہت پوچھ پوچھ کر کے کھلاتے ہیں، اور لیجیے اور لیجیے اور لیجیے، کھا کے سوتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ کبھی کبھی نیک لوگوں کو کھلاؤ، مدرسوں میں جا کر کے غریب بچوں کو کھلاؤ، حافظ قرآن بنیں گے، زندگی بھر ثواب اور نیکیاں ملتی رہے گی۔ تو وہ لوگ اس لیے بڑھا رہے تھے کہ ہماری دال کس کے گھر میں پہنچے؟ امام صاحب کے پہنچے، وہ کھائیں گے، اس لیے لوگ بڑھا رہے تھے۔ بات فرماتے ہیں کہ ایک بازار کا ایک ہوتا ہے، جیسے دکانوں میں میرے یہاں لے لو اتنے کا، میرے یہاں لے لو اتنے کا، میرے یہاں آفر، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، ہم تو خیر سے ہی سمجھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے۔ وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ذرا بڑھا کر کے امام صاحب کو دے دیں، اس لیے آؤ میں 1 درہم کا 2 دوں گا، 1 کا میں 3 دوں گا، 1 کا میں 4 دوں گا۔ شاگرد نے دیکھا کہ وہ 4 مل رہا ہے زیادہ، تو یہ بہتر ہے، تو 4 والے سے لے کے لیا، 1 درہم اور کتنے؟ 4 چمچ۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دال پیش کیا تو دیکھا کہا کرے پیسے تو میں نے کم دیا تھا، لیکن دال زیادہ کیوں ہے، اس کی مقدار اتنی کیوں ہے؟ 1 چمچ نہیں، یہ لگ رہا کئی چمچ تم دال لے کر کے آئے ہو، کیا ہے بازار کی کیا حالت ہے، کیسے اس نے تم کو مل گئی؟ کہا کہ آج تو مزہ آ گیا حضرت، گئے تو سب لوگ مجھے بلا رہے تھے، سب لوگ مجھے بلا رہے تھے، مجھے دیکھ کر کے کسی نے کہا کہ آؤ میرے پاس 1 کا 2 دوں گا، کسی نے 3، کسی نے 4، تو میں 4 والے سے لے کر کے آیا ہوں۔ کیا کیا ہوں؟ 4 والے سے لے کر کے آیا ہوں، اور وہ خوشی سے دیے ہیں۔ دیکھا لوگ ایسے کر رہے تھے، اور تمہیں دیکھا کہ 1 کا 4 مل رہا ہے تو اچھا ہے بھائی۔ ہم اور آپ ہوتے واہ کتنا اچھا شاگرد ہے، ماشاءاللہ چالاک ہو گیا میرا بیٹا، اب تو بہت تجارت کرنا آ رہا ہے، ہوشیار ہو گیا، واہ تعریف، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کرو، اب تو عورتیں کہا کرتی ہیں نا، آپ گھر میں بیٹھی آپ کو کم بیش کرنا نہیں آتا ہے، ہم کر لیں گے، ہم بھی خوش ہو کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہماری بیوی تو بہت اچھی ہے دکانداری کرنے میں، نمبر 1۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹا اس کو واپس کرو، یہ ضد کی تجارت ہے۔ کیا ہے؟ ضد کی تجارت ہے، ہم کو کیوں ایسا کرے گا؟ اگر کھلانا ہے تو اتنا ہی کھلا دے، مجھے دینا ہے تو اتنا ہی دلا دے، میری وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوا نہ، یہ ضد کی تجارت ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے لے جاؤ اس کو واپس کرو۔ شاگرد کو واپس کرنا پڑا، لے گئے بازار میں، لیکن اب کوئی بھی نہیں لے رہا ہے، جو دے دیا دے دیا، نہیں لوں گا، اللہ نہیں واپس نہیں کروں گا، جاؤ۔ کیسے خیر کا زمانہ تھا، دھوکہ ذرا بھی نہیں دیتے تھے اللہ کے نام پر۔ آج تو ہم لوگ سب اللہ ہی کے نام پر دھوکہ، پیر صاحب کے نام پر دھوکہ، دادا باپ کے نام پر دھوکہ۔ کیا کرو گے بھائی قبر میں؟ میرے بھائیو بزرگو، یہ دنیا ہے، اللہ آگے فرما رہا ہے جو کچھ تم جمع کرو گے یہ سب فنا، باقی صرف وہ چیز رہے گی جو تم مجھ کو اور میرے راہ میں لگاؤ، جو نیکی کرو گے۔ کوئی نہیں لیا واپس، شاگرد واپس لے کر کے آیا، واپس لے کر کے آج تو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون 1 لاکھ پر 5,000 فری دے دے گا تو سارا پیسہ دے دیں گے، ایسا ہے نا؟ کون ایسی کمپنی کھول جائے بنگلور میں کہ بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ دوں تو ہر مہینہ مجھے کیا کرے؟ فری 5,000 روپیہ دے دیں۔
ہوا نہیں، ایسا ہی ہوا نا ابھی کچھ سال میں، دیکھیے ہوا سب لوگ، کوئی آٹو بیچ کر کے دے دیا، کوئی گھر کے لیز کے پیسے دے دیا، کوئی کہاں سے لیا، بیٹھ کر کے پاؤں پھیلا کر کے کھانے لگے، 5 لاکھ میں بس مفت میں 25,000 آ رہا ہے، کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں سب لوگ کو دیں، سب لوگ کو دیں، امام صاحب بھی گئے، محسن صاحب بھی گئے، بڑے اچھے اچھے علماء بھی چلے گئے، بول نہیں رہے شرم سے آج، لیکن ڈوب گئے ہیں وہ بھی، شرم سے نہیں بول رہے۔ کتنے ایسے ہمارے جاننے والے دوست ہیں جو موبائل میں ہم کو دکھایا کرتے تھے، دیکھیے حضرت اس مہینے میں اتنا آیا، وہاں سے اتنا آیا ہے۔ تو زمانہ ایسا تھا خیر کا، واپس شاگرد لے کر کے آیا کہ حضرت بازار میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اس دال کو نہیں پکائیں گے۔ کیا پاکیزہ لوگ تھے، اب تو یہ ہے کہ نہیں، آپ نہیں کھائیے، آپ بڑے متقی ہیں، مولوی صاحب جائیے چھوڑیے، ہم لوگ کھا لیں گے بچے مل کر کے۔ گھر کے تو یہ حال ہے، بیوی کہتے چھوڑیے آپ نہیں تو ہم کھا لیں گے، بچے کو کھلا دیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، یہ دال گھر میں نہیں پکے گی، اس لیے ضد سے آئی ہے۔ گھر والوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا، لکھتے ہیں کہ بات کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، فقراء کو دے دو۔ اگر وہ لوگ نہیں لیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی نہیں پکے، ہم بھی نہیں پکائے نہیں کھائیں، تو اس کو کیا کرو، فقراء کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ لیکن بتا دینا ذرا ان کو۔ اب جہاں کہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دال اس طرح سے ہے، تمام شہر کے فقیر مسکین بھی کہا کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ اب تو بڑے بڑے مالدار سود اور رشوت کی دعوتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، کہہ کر کے ہمارے 100 مہمان آئیں گے، بہت اچھے لوگ ہیں، کیا ہیں، 200 آئیں گے، اس میں 50 نان ویج ہوں گے اور 50 ویج والے ہوں گے، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، آپ کو ایسا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کھا رہے ہیں لوگ، کھلا رہے ہیں لوگ۔ کوئی شہر کے مساکین فقراء نے بھی کہا کہ جس چیز اور جس تجارت کو اس طرح کیا گیا ہو اور جس کا جو گھر میں نہیں پک رہا ہو، وہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں۔ کل کا فقیر بھی اتنا متقی تھا اور اتنا حلال خور تھے، حلال کھانے والے تھے، آج تو ہم لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی فکر نہیں ہے، دھوکہ اللہ کے نام پر۔ شاگرد پھر واپس لایا، نہیں کوئی فقیر مسکین بھی نہیں لے رہا ہے، کہا کہ پھر اس کو زمین میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، آج تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے زیادہ آ جائے، کہاں سے مل جائے، کس کو دھوکہ دے کر کے، کس پر ظلم کر کے، چاہے اللہ کا نام 1000 بار ہم کو قسم کھانا پڑے کھا لیں گے، لیکن ہم کو آنا ہے، لانا ہے، کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم اپنے ایمان یعنی اپنی قسموں کے ذریعے سے آپس میں دھوکہ مت دیا کرو، قسم میں اللہ کے نام لے کر کے دھوکہ مت دیا کرو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، یعنی ایمان اور حق پر آنے کے بعد اگر یہ کام تم کرو گے، تیرے پاؤں میں زلزلہ آ جائے گا، تمہارا قدم ڈگمگا جائے گا، تم حق پر قائم نہیں رہو گے، تم حق پر ثابت قدم نہیں رہو گے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور جب تمہارا قدم حق پر ایمان سے ہٹ گیا تو وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، پھر تم نے جو یہ رکاوٹ کا کام جو کیا ہے اور جو شریعت کے خلاف کام کیا ہے، اس کا سزا، اس کا عذاب تم کو کل قیامت کے دن چکھنا پڑے گا۔ اللہ فرمائے، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا درخت کے سائے میں بھی گزر جائے گی، سڑک پر بھی گزر جائے گی، کچے مکان میں بھی گزر جائے گی، پختہ محل میں بھی گزر جائے گی، کہیں ہیں انسان کی زندگی گزر جائے گی، لیکن اعمال اگر خراب ہیں تو کل قیامت میں اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ فرمایا جھوٹی موٹی قسمیں میرے نام عہد و پیمان کر کے تم خلط ملط مت کرو، ہیرا پھیری مت کرو، ادھر سے ادھر مت کرو، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ سخت اور بدترین گناہ ہے۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اللہ کے عہد و پیمان، اللہ کے نام سے جو تم نے کسی کے ساتھ میں معاہدہ کیا ہے، کسی سے کوئی معاملہ طے کیا ہے، تو اس کو بلا وجہ کسی طرح سے لین دین رشوت خوری کے ذریعے سے، یعنی لین دین دھوکہ دہی کے ذریعے سے، ثمنًا قلیلا، دنیا کی حقیر قیمت سے اللہ کے نام کی بھی حرمتی مت کرو، عہد و پیمان کو مت توڑو۔ آج اس کی کئی شکلیں ہیں، عامل صاحب کے پاس چلے جائیے، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے ہم چلا دیں گے، پہلے میرا چلا دو تم، پھر تمہارا چلاؤں گا۔ 10,000 لیا، اپنا کام چلا لیا، چلتا ہے نا، اس کا تو چل گیا، اور اس کے بندے کا کچھ نہیں چلا، یہ اللہ ہی کے نام پر ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کے نام پر سب ہو رہا ہے۔ اب آپ کوئی کہیں گے کہ اللہ کے نام پر میں مؤذن صاحب بھی، اللہ کے نام پر امام صاحب بھی، اللہ کے نام پر میں فلاں صاحب بھی، اللہ کے نام پر یہ سب بھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام میں، شریعت میں کون سی چیز ضرورت کی ہے، اس کو گنجائش نکالی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں یہ سمجھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے دین زندہ ہوگا، ایسے لوگوں کی اس سے ضرورتیں پوری ہوگی، تو وہاں پر اس کی گنجائشیں نکالی گئی، اور پھر اس کے لیے اس کے قوانین ہیں، اس کے تمام تقوی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا داری کی طرح اذان اور نماز اور یہ ساری درس قرآن اور قرآن کی تعلیم پر لوگ لے رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے جائز اور ناجائز کی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے نام، عہد و پیمان جو وعدے وعید تمہارے ہو گئے ہیں، اس کو کچھ دنیا کی چیزوں سے اور حقیر قیمتوں سے اس کو کیا کرو، توڑا مت کرو، خرید و فروخت نہ کرو، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہتر سے بہتر تیری نیکیاں ہیں، عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو گے کہ یہ چیز اس کی کیا قیمت ہے اور اس کی کیا قدر ہے، تو پھر تم یہ کام نہیں کرو گے۔ اسی لیے آگے ایک فرمایا اللہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، آسمان زمین، تمہارے پاس دولت، علم، صنعت و حرفت، خزانے، گھر بار، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے ما عندکم، جتنی بھی تمہارے پاس چیزیں ہیں سب کیا ہے، ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے، جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجتی ہو وہ باقی رہے گا۔ چاہے ایک معمولی سا بھی اگر نیکی، ذرہ برابر بھی نیکی اگر ہوگی اور آپ کیے ہوں گے، تو وہ اللہ اس کو باقی رکھے گا، اور پھر وقت ضرورت پر اللہ اپنے بندوں کو اس کو ضرور دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اللہ ہماری نیکی کو آخرت کا تحفہ بنا دیجیے۔ لیکن یہاں دنیا میں آپ کیا کر لیجئے، کتنا عمدہ کپڑا پہن لیجئے، خرید لیجئے، کتنا عمدہ گھر بنا لیجئے، کتنا گھر میں سازائی آرائش اور سب کچھ کرا لیجئے، کتنی لگژری کاریں لے کر کے رہیے، عیش و عشرت سب کیجیے، لیکن موت کے وقت یہ کوئی چیز جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ اسی کو اللہ فرمایا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم چھوڑ کر کے آ جاؤ گے، یا آخر میں قیامت میں یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی، باقی تیری نیکیاں، تیرے اعمال، تیرے کیے ہوئے وہ ساری چیزیں، چاہے تم روٹی کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راہ میں اگر تم خرچ کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کے پاس تو پورا پائے گا، پورا پائے گا۔ میں واقعہ برابر سناتا ہوں عبرت کے لیے کہ اللہ کتنا قدرداں ہے، کہ ایک مدرسے کا طالب علم جب اس کا داخلہ مدرسے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، رہنے اور کھانے کا نہیں، تو اس نے رہنے کا انتظام کسی مؤذن سے دوستی کر کے مسجد میں ٹھکانہ بنا لیا، لیکن کھانے کا اس کا انتظام نہیں۔ مدرسے والوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں، یعنی دارالعلوم دیوبند کی بات بتا رہا ہوں، نہیں ہے اب گنجائش اس وقت، اس لیے کھانا اپنا کر لو، رہنا بھی اپنا کر لو، ہاں آ کر کے پڑھو اور پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ اس کے پاس میں چند دنوں کے کچھ تھے، کھایا ختم ہو گیا، آپ پریشانی، کھانا کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیا کروں؟ بیچارہ افسردہ ہو کر کے بیٹھتا تھا، سوچتا رہتا تھا کیسے ہماری تعلیم پوری ہوگی، کیسے معلم بنیں گے، کیسے کیا ہوگا۔
سوچ سوچ کر کے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھی بیوہ عورت گزرا کرتی تھی۔ وہ جوان ذرا بڑا خوبصورت تھا، وہ دیکھتی ہوئی جاتی تھی، بڑا مایوس ہی ہے۔ تو ایک دن رک کر کے پوچھی، بیٹا اتنا مایوس کیوں تو ہو؟ تو بہت اچھا لگتا ہے، تیرے چہرے پر بڑی اچھی نورانیت ہے، لیکن مایوسی دیکھ رہی ہوں تم کو، کیا بات ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ اگر میرے لائق کچھ کام ہے تو میں کر کے تمہاری پریشانی کو دور کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ عورت بوڑھی کیا کرے گی میری پریشانی، یہاں تو مسائل بڑے سخت ہیں، روٹی کا مسئلہ ہے نا، آج تو ہم کو قدر نہیں، روٹی کی قدر تھی، لوگ آٹے گھول گھول کر کے پی کر کے امت کی خدمت کی ہمارے اکابرین نے۔ جب بہت ضد کی اس عورت نے تو کہا کہ اصل مسئلہ ایسا ہے، ہمارے پڑھنے کا ہوا ہے، رہنے کا نہیں تو رہنے کا ٹھکانہ بن گیا، کھانے کا انتظام نہیں، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے کیا کیا، رفتہ رفتہ ختم کر لیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ یہ پریشانی ہے، بیٹا یہ پریشانی کے حل میرے پاس ہے۔ دیکھو میں بیوہ تو ہوں لیکن ایک بڑے مالدار کے گھر میں کام کرتی ہوں، ہم کو صبح بھی 2 روٹی دوپہر کی ملتی ہے اور شام کے کھانے کی بھی 2 روٹی ملتی ہے۔ بیٹا ایسا کریں گے، ایک روٹی تم کو میں لا کے دیتی ہوں صبح بھی اور شام کو بھی، ایک روٹی پہ ہماری گزر ہو جائے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ لکھتے ہیں وہ عالم دین کہ میرے گیٹ پر آنے سے پہلے وہ روٹی اپنے آنچل میں باندھ کر کے کھڑی رہتی تھی۔ اللہ، ایک روٹی دے دے کر کے اس کو کیا ہوا، عالم دین بنا دی۔ اپنے آج کہاں قناعت، ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا دیکھیں گے بعد میں بی بی فاطمہ دیکھیں گے، پہلے میرے گھر میں چراغ جلے بعد میں اللہ کے گھر میں جلا لیں گے۔ جلاؤ پہلے کسی کے دل خوش کرو، پھر دیکھو اللہ تجھے خوش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب وہ پڑھیں آگے نمبرات ان کے آئیں تو اب مدرسے میں کیا ہو گیا، کھانا بھی رہنا بھی سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ عورت ایک سالوں تک اس کو اسی طرح کھلاتی رہی۔ خیر وہ پڑھ لکھ کر کے بڑے عالم دین ہو گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ وہ بوڑھی عورت کا انتقال، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے خوبصورت محل میں سبز رنگ کے کپڑوں میں بہت ہی حسین محل میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم اللہ کو دو گے وہ باقی ہے اور جو تم خود کر لو گے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ جو بکری ذبح ہوئی اور جس کو تقسیم تم نے کر دی، کیا بچا گھر میں اور کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا گوشت بچا ہوا ہے، باقی سب میں نے تقسیم کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہی باقی ہے اور یہ فنا ہے، جو غریبوں کو دے دیا، جو اللہ کے نام پر دے دیا، وہی آخرت میں تجھے ملے گا عائشہ، اور یہ جو ہم اور تم کھا لیں گے یہ تو یہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ عالم دین اس بوڑھی عورت کو جنت میں دیکھ کر کے خواب میں پوچھتے ہیں، اماں تو اتنے بڑے درجے پر کیسے آ گئی؟ کہا کہ بیٹا وہ روٹی نے مجھے یہاں لائے۔ اللہ جو تجھے آنچل میں باندھ کر کے میں ایک روٹی کھلایا کرتی تھی نے، اللہ نے فرمایا ایک عالم دین یہ بنا کر کے آئی ہے، اس کی ساری روٹی کی نیکیاں میرے پاس محفوظ ہے، آج اسی کی برکت سے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر دے دو۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں یہ میرا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا سمجھ کر کے کھائیے، شکر ادا کیجیے، اللہ کے سمجھ کر کے پہنیے، شکر ادا کیجیے، اللہ کے سمجھ کر کے خوشیاں منائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ باقی سب اللہ کے پاس نیکیاں رہے گی۔ یہ سارا سنسار، یہ بے وفا دنیا، لوگ بے وفا، چاہے آل اولاد کیوں نہ ہو، حالات تو بڑے سنگین ہیں اس وقت میں، اس لیے اولاد کے لیے آپ گناہ کر لیں یہ تو بہت ہی زیادہ بیوقوفی کی بات ہے۔ قدردان نہیں ہیں لوگ،
جوانوں میں قدردانی نہیں ہے، نہ ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت ہے، نہ ان کے دلوں میں بڑوں کی عزت و قدر ہے، نہ ان کے دلوں میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی قدر ہے، نہ ان کے دلوں میں قرآن کی قدر ہے، نہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ہے۔ اس قدر بے راہ روی کی زندگی ہمارے معاشرے میں لوگ گزار رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے اللہ کے بارگاہ میں نیکیاں جمع کر لیجیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فنا ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اسلام کی خوبصورت یہ برکت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی برکت اور صدقے سے اتنا ہے کہ کفن کے سفید کپڑوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لپیٹ کر کے بڑی عزت کے ساتھ قبر کی گڑھے میں رکھواتا ہے۔ ورنہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیے جا کر کے، کوئی تو پرندوں کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی تو درختوں پر لٹکا دیتا ہے، کوئی آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی کبھی مغفرت ہو جاتی ہے، ثواب ہے۔ اتنا خوبصورت نظام اور کسی مذہب میں نہیں ہے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے قدر کیجئے، اسلام کی قدر کیجئے، نبی کی قدر کیجئے، دین کے مسئلے کی قدر کیجئے، قرآن کی قدر کیجئے، اپنے مال و دولت کی اور اس سے اپنے اللہ کو راضی کیجئے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فنا ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو تم اللہ کے پاس نیکیاں بھیج دو گے وہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں باقی رہنے والی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی جو لوگ صبر کر لیتے۔ اللہ کبھی آزمایا، کبھی ٹھوکر دیا، کبھی کچھ دیا، اس پر صبر کیا۔ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس صبر کی حالات تنگ دستی پریشانی میں اپنے ایمان، عمل، اخلاق پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، تو اللہ فرما رہا ہے بدلہ ہے میری طرف سے، بدلہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، بڑی پیاری آیت ہے۔ کیا فرما رہا اللہ؟ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، مؤنث ہو یا مذکر، جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی کرے گا، وہو مؤمن، لیکن وہ ایمان کی حالت میں، مومن کی حالت میں کرے گا، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دو نعمتیں دیں گے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی اس سے بھی بہتر بنا دیں گے۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اس کو بدلہ آخرت میں بہت عمدہ ہم دیں گے۔ یہاں سے اس آیت کریمہ پر علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ اکبر، کہ نیکی کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں بھی خوشی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں بڑی تنگ دستی ہے، اسلام میں پریشانی ہے، اسلام میں بہت ہی زیادہ تکلیف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، تم نیکی کا کام کرو، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، کیا کروں گا میں؟ اس کی دنیا کی زندگی طیبہ، طیبہ کے مطلب بہت ہی خوبصورت، سکون، امن، سلامتی کا ہم بنا دیں۔ اور یہ کون بناتا؟ اللہ بناتا ہے۔ اب یہاں سے رک کر کے سوچئے کہ بہت سارے ایسے نیکی کام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس تکلیفیں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی نیکی کرے گا، جو آدمی اچھا بنے گا، جو آدمی اسلام پر قائم رہے گا تو اس کو اس دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس غم جو ہم اور آپ اس کو تکلیف سمجھتے ہیں، وہ بیماری جس کو ہم اور آپ تکلیف سمجھتے ہیں، وہ پریشانی جس کو ہم اور آپ پریشانی سمجھتے ہیں، اللہ اس پریشانی اور اس غم میں مومن کے دل کو ایسا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ اس کو کس سے خوف ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کسی مومن نیکی کے کام کرنے والے کو اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، غم، کوئی بھی دنیا کی پریشانی اگر آتی تو اللہ دو نعمت دیتا ہے۔ ایک قناعت، قناعت کے مطلب سادگی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی تھوڑے پر وہ خوش ہو جاتا ہے، بننا سورنا اس کا مزاج نہیں ہوتا، تھوڑا مل گیا الحمدللہ، بس یہ مزاج اس کا دل بنا۔
دل کو اللہ نے اس طرح موڑ دیتا ہے، اس دل میں قناعت کی ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، وہ تھوڑی سی چیز پر خوش ہو جاتا ہے، تو سادگی پر خوش ہو جاتا ہے، بہت ہی اس کی زندگی خوبصورت لگتی ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایک ایسی چیز آخرت کی ڈال دیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بدلہ مجھ کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ یہ اس کے دل میں، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کو مل گیا تو میرے بھائیو بزرگوں، اس کے دل سے حرص نکل جاتا ہے، اور اگر حرص رہ گیا تو پھر گناہ کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے جب مصیبت کسی مومن پر، جب کسی مصیبت کو کسی نیکی کے کام کرنے والے پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ ویہدی قلبہ، کہ جب میں کبھی مصیبت کسی قوم پر، کسی لوگوں پر، کسی بھی وجہ سے اگر ڈالتا ہوں، اور اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کے دل کو میں سیدھا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ لہذا مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، ٹال کر کے گزار دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ لیا تب بھی اللہ نے، دیا تب بھی اللہ نے، یہاں نہیں ملے گا تو وہاں مل جائے گا۔ یہ عقیدہ اس کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دیتا ہے، وہ خوش مزاجی کے ساتھ رہتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں میرے بھائیو بزرگوں کہ ان سارے حالات میں بڑے مطمئن ہیں، ان کی تہجد چھوٹتی نہیں، ان کی نماز چھوٹتی نہیں، ان کی قرآن چھوٹتا نہیں، ان کے بے حیائی کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے حیا کا پانی نہیں نکلتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے۔ مدینہ طیبہ میں خاتون نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات اور کچھ مسئلے کے سلسلے میں آ رہی ہے، لیکن اس کا گھر میں اس کا بچہ ایک اکلوتا انتقال کیا ہوا ہے، ابھی جنازہ گھر پر رکھا ہوا ہے، ابھی بچے کیا اس مردے بچے کا، میت بچے کا ابھی جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، وہ کچھ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ رہی ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ایک ماں کے لیے، اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا ہے، لیکن پوری چادر سے ڈھکی سجی پردے میں بالکل چلی آ رہی تھی۔ کسی نے دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو یہ عورت جس کے گھر میں اس کا بچہ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی دیکھو پردہ اور حیا کتنی اختیار کر کے جا رہی۔ سن لی تو جواب دی، بچہ مر گیا ہے، میری حیا نہیں مرا ہے، اس کا تو مرنا جینا کام ہے، اللہ نے دیا لے لیا، لیکن ہم اس کی وجہ سے بے حیا بن جائیں، اس کی وجہ سے میں اپنے پردے اتار دوں، اس کی وجہ سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر دوں۔ بچہ فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ایمان! یہ کہتے ہیں یہدی قلبہ، کہ جب اللہ کسی نیک، کسی عورت مرد کو زندگی میں اگر کوئی مصیبت ڈالتا ہے، پریشانی، تو اس کا دل مطمئن کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اتنا اطمینان اس کے قلب۔ اور اگر مصیبت کے وقت میں دل مطمئن نہیں ہے، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، نیکی کرتے تھے نیکی چھوڑ دیا، سچ بولتے تھے جھوٹ بولنے لگے، پردے میں تھے بے حیا بن گئے، اور پھر ادھر ادھر بھٹکنے لگے، نیمبو پر، پانی پر، کالے دھاگے پر، ادھر ادھر، تو سمجھ لیجئے آپ کے قلب سے نور ایمان ختم۔ یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ اس لیے مصیبت پر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کس کے طرف لوٹا دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تجارتیں کچھ ہوتی تھیں باہر ملکوں سے، تو ایک مرتبہ سمندر کے راستے سے ان کے کچھ تجارتی سامان آ رہے تھے، کسی نے خبر دی کہ حضرت آپ کا جس جہاز میں سامان آ رہا تھا وہ جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ تو حضرت ذرا نگاہ اپنے سینے طرف، قلب پر ذرا غور کیے، توجہ ڈالے، اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد میں پھر وہی آدمی خبر دیا، حضرت آپ کا وہ سامان نہیں ڈوبا، آپ کا سامان جس جہاز پر تھا وہ جہاز نہیں ڈوبا ہے بلکہ دوسرا ڈوب گیا ہے، آپ کا سامان محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قلب پر ذرا توجہ دی، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا اور کہا الحمدللہ۔ دونوں خبر میں الحمدللہ، ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی۔
لوگوں نے پوچھا حضرت جب غم کی خبر آئی ڈوبنے کا نقصان کا تب بھی آپ الحمدللہ، خوشی کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ، یہ تو بات سمجھ میں آئی خوشی میں الحمدللہ، لیکن غم میں؟ حضرت نے فرمایا میں پہلے اپنے دل پر دیکھا زور دے کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس غم کی خبر سے میرا رشتہ اللہ سے ٹوٹ تو نہیں گیا ہے، لیکن اپنے دل میں اللہ کو پایا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے میرا دل میں کوئی اس کا ملال نہیں۔ میں اپنے ایمان کا جائزہ لیا، اللہ پر توکل یقین کا جائزہ لیا تو پورا اپنے دل میں پایا، اس کا شکر میں نے ادا کیا الحمدللہ۔ اور جب خوشی ملی تب ذرا اپنے دل پر توجہ دیا کہ کہیں دوسرے کے ڈوبنے سے کہیں میرے دل میں تو خوشی نہیں آئی۔ اللہ ہوتا ہے نا، اچھا ہوا اس کا ڈوبا میرا بچ گیا ہے، یہی تو ہوتا ہے، ہمارا خیال تو یہ ہوتا ہے، ہمارا دل کا فیصلہ تو یہ ہوتا ہے میرا بچ گیا اس کا ڈوب گیا، ہم بچ گئے اس کا مرا وہ ہے، ہم نہیں مریں گے، اس کا جنازہ اٹھے گا میرا نہیں اٹھے گا۔ لہذا ہم اپنے دل پر غور کیے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے بندے کا جو ڈوب گیا اور ہمارا بچ گیا، اس میں کہیں میرے دل میں دوسرے بھائی کے لیے کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہوا اور خوشی تو نہیں محسوس ہوئی، لیکن ہم اپنے دل میں بالکل اطمینان کی کیفیت پایا کہ یہ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میں نے اس پر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کی پہچان کپڑوں سے نہیں، مومن کی پہچان اس کے دل کی کیفیت سے ہے، مومن کی پہچان اس کے دل کے خیالات سے ہے، مومن کی پہچان اس کی آنکھ کی حیا سے ہے، مومن کی پہچان اس کی زبان کی سچائی اور نرمی سے ہے، مومن کی پہچان اس کے ہاتھ کی نرمی سے ہے، مومن کی پہچان اس کے قدم کے صحیح راستے پر چلنے سے ہے، مومن کی پہچان غیر غلط تدبیریں نہ کرنے سے ہے، کپڑے سے نہیں ہے، کپڑے سے نہیں ہے۔ کپڑے سے ہم اپنی پہچان بنانے کے بجائے ہم اپنے دل میں مومن کی پہچان بنائیں۔ تو اللہ فرمائے او انسا وہو مؤمن، جو بھی ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اگر وہ مومن ہے تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ہم اس کی دنیا بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت میں بڑے اچھے بدلے عطا کریں گے اور وہاں اس کو ملے گا۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے نام پر کبھی کسی کو دھوکہ مت دیجیے۔ کوئی وعدہ وعید کر لے تو اس کو نبھانے کی کوشش کیجیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم یہ ہوئی کہ نیکی کر کے نیکی کو برباد مت کیجیے بلکہ اس کو سنبھالیے، ورنہ اس مکے کی بڑھیے کی طرح حالت ہو جائیں گے جو اللہ نے جس کو بیان کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوگا جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی، ناموں کی بے حرمتی، عہد و پیمان، دھوکہ اور یہ ساری چیزیں ہوگی تو قدم حق کے لیے کبھی بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کفر کی طرف لڑک جائیں گے، کلمہ شہادت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کے ناموں اور اپنے عہد و پیمان کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ اور تیسری اور چوتھی بات یہ ہے معمولی چیزوں سے دین کو مت بیچیے۔ دین میں ہیرا پھیر نہیں، حضرت ہم لوگ تو کچھ نہیں کرتے ہیں، جہیز بھی لیتے ہیں تو دین ہی کے نام پر ہے، یہ بھی ہے خرید و فروخت ہے، دلہا خرید رہا ہے، دلہن بیچ رہے ہیں، یہی تو ہے، اسی کے نام پر، شادی کے نام پر سے یہ بھی خرید و فروخت۔ تعویذی پر پیسہ لے لیا امام صاحب، نماز پر لیا تو یہ کیسے لے لیتے ہیں یہ لوگ؟ تو جہیز لے رہا ہے شادی کے نام پر، یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی آرام، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر خرید و فروخت بیچ باچ کر کے دنیا کو اس طرح الٹے سیدھے مت کیجیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے آج یہ دنیا کچھ بھی باقی نہیں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کیا خوبصورت اللہ نے سورہ رحمان فرمایا، کل من علیہا فان، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب فنا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ باغ و بہار، یہ وادیاں، یہ دریا و سمندر، یہ پہاڑ، یہ لک و دک صحرائیں، زمین کے خزانے، چاند سورج ستارے، سب ختم، باقی کون؟ رب ذو الجلال فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو جو کچھ ہے
لہٰذا اگر ہے کچھ تو اللہ کو دے کر کے اپنی آخرت سنوار لیجیے، وہاں جمع رہے گا، وہاں دھوکہ نہیں۔ سب سے آخری بات، مومن ہو کر کے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، کہیں کا بھی ہو، نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا میں یہ دے گا کہ سکون کی زندگی، عبادت کی زندگی، سجدے والی زندگی، تلاوت قرآن کی زندگی، ماں باپ کی خدمت خوشی کی زندگی، آل اولاد کو دین اور ایمان پر رہنے کی زندگی اللہ یہ دے گا۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے دنیا کے لیے اللہ رب العالمین سکون کا بناتا ہے اور آخرت اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے عمل کی، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید۔ کہ چلو اپنے بھائیوں سے کہہ دوں گا اگر کوئی تعاون کر دیا تو انشاءاللہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ بھائیوں میں سے کسی کوئی خواہش ہو کہ ہمارے طرف سے کسی مدرسے کے بچوں کو گرم کپڑے مل جائیں تو کمل سوٹر کی ضرورت ہے جو 500-600 روپے میں مل جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو چاہیں جتنا چاہیں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارے امام صاحب کو دے دیجیے گا، اگلے ہفتے میں اس کی ترتیب بنا دیں گے انشاءاللہ۔